السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر دی مسلم نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مقام موانا میرٹھ یوپی، والد 2 گھنٹے تک بیٹی کے سامنے گڑ گڑاتا رہا لیکن بیٹی نہیں مانی۔ ہار مان کر والد نے بیٹی سے رشتہ توڑ لیا۔ مظفر نگر کی رہنے والی ایک لڑکی اور عارش کا 4 سال سے معاشرہ چل رہا تھا، جس کے بعد کورٹ میں انہوں نے شادی کر لی۔ تفصیلی خبر کے مطابق یوپی کے موانا تحصیل میں ایک بے بس باپ اپنی بیٹی کے آگے گڑ گڑاتا رہا، لیکن عشق کے بخار میں مبتلا بیٹی نے اپنے محبوب کو جنت قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ رہنے کی ضد پکڑ لی۔ باپ نے آخرکار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ تو میرے لیے مر گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بیٹی اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کرنے کے لیے کورٹ پہنچی۔ وہاں بے بس باپ تقریباً 2 گھنٹے تک بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا، منتیں کرتا رہا، قسمیں دیتا رہا، لیکن بیٹی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے گلے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ یہی میرا شوہر ہے، میری جنت ہے۔ یہ دیکھ کر باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آج سے تو میرے لیے مر گئی۔ بعد میں لڑکی نے بوائے فرینڈ سے کورٹ میرج کر لی۔ معلوم ہوا کہ یہ لڑکی مظفر نگر کی رہنے والی ہے اور اس کا بوائے فرینڈ عارش موانا کا رہنے والا ہے۔ عارش پیشے سے ڈرائیور ہے۔ عارش نے بتایا کہ 4 سال پہلے سوشل میڈیا پر لڑکی سے بات چیت شروع ہوئی۔ کچھ دن بعد ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ ہم نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو جھگڑا ہوگا، لیکن یہ بات زیادہ دن تک چھپی نہ رہ سکی۔ عارش نے مزید بتایا کہ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو ہم نے شادی کا منصوبہ بنا لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ لڑکی نے بھی اپنے گھر والوں سے بات کی لیکن وہ بھی راضی نہ ہوئے۔ اس کے بعد لڑکی مظفر نگر سے میرٹھ آ گئی۔ ہم دونوں بالغ ہیں اس لیے کورٹ میرج کرنے پہنچے۔ کورٹ میرج کی اطلاع پر دونوں کے گھر والے وہاں پہنچ گئے۔ لڑکے نے اپنے گھر والوں کو کسی طرح سے شادی کے لیے منا لیا لیکن لڑکی کا باپ نہ مانا۔ باپ نے بیٹی کو منانے کی ہر کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ باپ نے روتے ہوئے پولیس والوں سے کہا کہ بیٹی کی شادی 1 سال پہلے کہیں اور کر چکے ہیں، بس رخصتی نہیں ہوئی۔ اب ہم رشتہ داروں میں کیا منہ دکھائیں گے؟ میں بیٹی کو ساتھ چلنے کے لیے سمجھاتا رہا لیکن وہ نہ مانی۔ ہار کر میں نے سماج کے سامنے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ آج سے تو ہمارے لیے مر گئی، تو ہماری بیٹی نہیں، آج سے تیرا اور میرا رشتہ ختم ہو گیا، تو اپنے اس قدم سے بہت پچھتائے گی۔ وہیں دوسری جانب خالد سیف اللہ صاحب صدیقی فرماتے ہیں کہ 2 روز پہلے رانچی، جھارکھنڈ سے ایک صاحب نے بتایا کہ میرے گاؤں میں ایک لڑکی مرتد ہو گئی۔ میں نے تفصیل پوچھی تو بتایا کہ وہ ایک عیسائی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسی دوران اس کی ایک عیسائی لڑکے سے دوستی ہو گئی اور یہ دوستی اس حد تک بڑھی کہ دونوں نے باہم شادی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ لڑکے کسی دن گھر سے فرار ہو گئی۔ جب والدین کو اس کی اطلاع ہوئی اور وہ اس کو واپس لینے پولیس اسٹیشن گئے، کیونکہ اس وقت لڑکی پولیس کی زیر حراست تھی، اور سمجھانے بجھانے لگے تو لڑکی نے اپنے والدین کو پہچاننے ہی سے انکار کر دیا۔ یہ حیران کن رویہ والدین نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، لیکن بدبخت لڑکی کو اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ بعد میں جب ان صاحب سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ گھر خاندان والوں کے بہت سمجھانے بجھانے کے بعد وہ واپس آ گئی ہیں، لیکن آئندہ کا کچھ پتہ نہیں۔ حضرات اہل اسلام، یہ تو معمولی واقعہ تھا، اس سے بڑے بڑے واقعات آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ارتداد جو کچھ مدت سے ملک میں چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ غیروں کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا یہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے۔ اس چیز کی وجہ سے بھی ارتداد کو فروغ ملا ہے۔ لہٰذا جو رونا رویا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس معیاری تعلیمی ادارے نہیں ہیں، وہ درست ہیں، اور سخت ضرورت اس کی ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے معیاری تعلیمی ادارے ہوں، تاکہ مسلمان بچے اور بچیاں تعلیم کے لیے دوسروں کے در پر جانے کے محتاج نہ رہیں۔ جب تک ہم معیاری تعلیمی اداروں سے خود کفیل نہیں ہو جاتے، تب تک ہم کسی بھی غیر کے اسکول میں بہت سوچ سمجھ کر ہی اپنے بچوں اور بچیوں کو ڈالیں۔ تعلیم کسی بھی طرح ہماری نسل کی تخریب ایمان و اسلام کا سبب نہ بننی چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو ہم جہالت کو 100 بار گلے لگاتے ہیں۔ وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کے ایک سرکردہ رہنما نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں ٹی ایل پی رہنما پیر ظہیر الحسن شاہ اور 1500 کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے بعد شاہ کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ شاہ نے پریس کلب کے باہر مظاہرے کے دوران عدلیہ کے خلاف نفرت کو ہوا دی۔ اس دوران انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی چیف جسٹس کا سر لے کر آئے گا اسے 1 کروڑ پاکستانی روپے دیے جائیں گے۔ وہ اقلیتی احمدی یعنی قادیانی برادری سے تعلق رکھنے والے توہین رسالت کے ملزم کو ضمانت دینے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس واقعے پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے فتوے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے انٹرنیٹ میڈیا پر لوگوں کو قتل کے لیے اکسانے کا بھی الزام لگایا ہے۔
واضح رہے کہ مولانا پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سرکردہ رہنما میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، وہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام وائرل ہو رہا ہے۔ وہ پیغام بہت ہی اہم ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کے بیچ شیئر فرمائیں۔ محترم المقام ائمہ کرام، ارباب مدارس اور ممبران جمعیت علماء ہند، امید کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ ہمارے اکابر نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو مذہبی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ خاص طور پر آزادی کے بعد عقائد کی اصلاح اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے پورے ملک میں جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کے قیام کو انہوں نے اپنی زندگی کا نظر عین بنا لیا، جس کے نتیجے میں آج ہماری مسجدیں آباد ہیں اور ہم اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود مسلم معاشرے میں روز بروز منکرات کا رواج بڑھ رہا ہے اور لگتا ہے کہ مسلمان آخرت سے غافل ہو کر گناہوں کو اپنی زندگی میں اتار رہا ہے، بالفاظ دیگر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت صریح طور پر فرمایا ہے وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ عذاب خداوندی کا راستہ کھولتا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان کی آخرت سے غفلت، گناہوں کی عادت اور معاشرے کی بربادی ان لوگوں کی تحریک میں خدا نخواستہ کچھ جان نہ پیدا کر دے جو ہندوستانی مسلمانوں کو والعیاذ باللہ مرتد بنانے کے لیے گھر واپسی کا عنوان دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اکابر کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کے بارے میں اللہ و رسول کے ارشادات و فرمودات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے کتابچے تیار کر کے اپنے ممبران، ائمہ کرام اور ارباب مدارس کے پاس بھیج رہے ہیں، تاکہ وہ ان کو اپنی تقریروں کا موضوع بنا کر اصلاح معاشرے کا کام بحسن خوبی انجام دے سکے اور اگر ممکن ہو تو دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کر کے عام کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہماری یہ کوششیں ایک طرف عنایت خداوندی سے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں تو دوسری طرف انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہوں گی۔ دوستو، یہ پیغام ہے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جانب سے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش اسمبلی کے مانسون اجلاس کے دوسرے دن اتر پردیش میں غیر قانونی مذہبی تبدیلی ترمیمی ایکٹ 2024 کو منظور کیا گیا۔ ترمیم شدہ ایکٹ میں قانون کو پہلے سے زیادہ سخت بتاتے ہوئے دھوکہ دہی یا جبری تبدیلی کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ عمر قید یا 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا انتظام کیا گیا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی کے پرنسپل سیکریٹری پردیپ کمار دوبے کی طرف سے منگل کے ایجنڈے میں تجویز کیا گیا ہے کہ اس ترمیم شدہ بل کو آج منظور کرنے پر غور کیا جائے گا۔ ترمیم شدہ بل میں خاتون کو دھوکہ دہی سے مذہب تبدیل کرنے اور اس سے غیر قانونی طور پر شادی کرنے اور اسے ہراساں کرنے کے قصورواروں کو زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا دینے کی شق رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا کا انتظام تھا۔ پارلیمانی امور کے وزیر سریش کھنہ نے پیر کو ایوان میں پہلے دن اتر پردیش غیر قانونی مذہب تبدیلی روک تھام ترمیمی ایکٹ 2024 کو ایوان میں پیش کیا تھا۔ تجویز کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مذہب تبدیل کرنے کی نیت سے دھمکی دیتا ہے، حملہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے یا شادی کا وعدہ کرتا ہے یا اس کے لیے سازش کرتا ہے یا کسی عورت نابالغ یا کسی کو بھی اسمگل کرتا ہے تو اس کے جرم میں سب سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ ترمیم شدہ ایکٹ میں ایسے معاملات میں 20 سال قید یا عمر قید کی سزا کا انتظام کیا گیا ہے۔ پہلی بار بل کی شکل میں پاس ہونے کے بعد جب یہ قانون بن گیا تو اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا اور 50,000 روپے جرمانے کا بندوبست تھا۔ اس قانون کے تحت غیر قانونی تبدیلی مذہب کے لیے فنڈنگ کو بھی جرم کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ اس میں غیر ملکی تنظیموں یا کسی غیر قانونی تنظیم سے فنڈنگ بھی شامل ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کو تبدیل کرنے کی نیت سے کسی کو اس کی جان و مال کے خوف میں ڈالتا ہے، حملہ کرتا ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے یا وعدے کرتا ہے یا شادی کی سازش کرتا ہے تو اسے عمر قید کے ساتھ جرمانے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ عدالت متاثرہ کے علاج کے اخراجات اور بحالی کے لیے جرمانے کے طور پر مناسب رقم کا فیصلہ کر سکے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جرائم کی حساسیت، خواتین کے وقار اور سماجی حیثیت کو دیکھتے ہوئے خواتین کے غیر قانونی تبدیلی، SC ST وغیرہ کو روکنے کے لیے یہ محسوس کیا گیا کہ سزا اور جرمانے کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ بل میں 1 سے 10 سال تک کی سزا کا انتظام تھا۔ اس بل کے تحت صرف شادی کے لیے جانے والی تبدیلی مذہب کو غلط قرار دیا جائے گا۔ جھوٹ یا دھوکہ دہی سے مذہب کی تبدیلی کو جرم تصور کیا جائے گا۔ رضاکارانہ مذہبی تبدیلی کی صورت میں مجسٹریٹ کو 2 ماہ قبل آگاہ کرنا ہوگا۔ بل کے مطابق جبری دھوکہ دہی سے مذہب تبدیل کرانے پر 1 سے 5 سال کی قید کی سزا کے ساتھ ساتھ 15,000 روپے جرمانے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر SC ST برادری کی نابالغوں اور خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو 25,000 روپے جرمانے کے ساتھ
3 یا 10 سال کی قید کی سزا کا انتظام ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ مذہب تبدیلی کرنے کے خواہش مند افراد کو مقررہ فارمیٹ پر 2 ماہ قبل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو آگاہ کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے پر 6 ماہ سے 3 سال تک کی سزا ہوگی اور جرمانہ 10,000 روپے کا انتظام ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔